الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے ہم نے سورۃ الحدید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی جو ہے ویلیو لیس ہونے کی جو ذکر ہے وہ اس کا ذکر فرماتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو جو ہے مغفرت اور جنت کی طرف آنے کی دعوت ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ میں۔
انشاءاللہ العزیز آج ان 2 آیات کریمہ میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی سے جانے کی جو احادیث ہیں یا جو ذکر ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، وزینت اور آرائش، وتفاخر بینکم اور تمہارا آپس میں تکبر اور فخر اور بڑائی مارنا، وتکاثر فی الاموال اور آپس میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش اتری، اعجب الکفار نباتہ، اور جس کا اس بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو دہقانوں کو بھلا لگا، ثم یہی جو فطرہ ہو مصفرن، پھر وہ سبزہ اور کھیتی جو ہے سوکھ گئی، اور سوکھ کر پھر اس کو وہ زرد ہو گئی، تو وہ دیکھتا ہے کہ اب میری کھیتی جو ہے زرد ہو گئی ہے، تو اس کو فکر لاحق ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے نا چورا چورا ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی کسی آفت کی وجہ سے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا مومنوں کے لیے ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھ کر چلو، دوڑ کر چلو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس کی جنت کی طرف، ارضھا کارض السماء والارض، وہ جنت کی جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ ہے، اتنی بڑی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت جو ہے یہ تیار ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے جنت اس کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ 2 آیات کریمہ تھیں جن کا درس جو ہے آج انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ہے دنیا کے رنگین کھلونے جتنے ہیں ان کا ذکر فرما دیا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جس دنیا میں یہ ساری کائنات اور دنیا رہتی ہے، موت سے پہلے پہلے جس دنیا میں لوگ رہتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کی یہ زندگی ہے، اس کی حقیقت، اس کا عکس، اس کی تصویر رب تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کو بتا دی۔ فرمایا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ مقام پر دوسرے 1-2 اور مقاموں پر بھی اس طرح فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا۔ جیسے کھیل تماشے کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تماشے والا آتا ہے اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، اپنے کرتب دکھاتا ہے، اور لوگ اس سے تھوڑی دیر کے لیے معزوز ہوتے ہیں، لوگ تھوڑی دیر کے لیے ان کی تفریح ہو جاتی ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے لوگ جو ہے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ انہوں نے تھوڑی دیر وہ تماشا دیکھا، تھوڑی دیر انہوں نے اپنی طبیعت کو خوش کیا، تھوڑی دیر انہوں نے وہ جو ہے کھیل کود دیکھی، ایک نئی چیز دیکھی، لیکن ان سے کسی کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ تو جیسے وہ تماشا جو ہے، تماشا کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، لوگوں کو خوش کر کے چلا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی حال اس دنیا کا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے انہوں نے چند دن اپنا وقت گزارا، کوئی کھانے میں مصروف رہا، کوئی کمانے میں مصروف رہا، کوئی لڑائی جھگڑے میں مصروف رہا، کوئی اپنی جو ہے عہدے اور اپنی پوزیشنوں میں مصروف رہا، اور کوئی اپنی شادیوں اور بال بچوں کے چکروں میں مصروف رہا، اور جب زندگی کا حصہ، زندگی کا جو ہے وہ وعدہ ختم ہو گیا تو کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اور دوسرا اس کو کھیل تماشا اس لیے فرمایا کہ کھیل تماشے پر عقل مند لوگ جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے، بچے جمع ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جن کے ذہن بچوں جیسے ہیں، کہ جن کو صرف جو ہے تھوڑی دیر کے لیے طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ایک تماشا چاہیے، ایک کھیل چاہیے، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمیں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بچوں کے لیے جیسے کھیل تماشا ہے، یا کوئی وہ گیم کھیلتے ہیں یا کوئی تماشا کھیلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، عقل مند بندے کے لیے یہ کافی نہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ایک فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے، دوسرا فرمایا زینت ہے۔ تو زینت جو ہے، زینت کیا ہوتا ہے؟ زینت ہوتی ہے خوبصورتی، میک اپ اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا۔ ہاں جی، تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک ذکر کیا اس کا لہو و لعب کا، ہاں جی، لہو و لعب کا۔ لعب ہوتا ہے یعنی بے فائدہ چیز، لعب جو ہے نا، لعب عربی زبان میں یہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور آخرت کے منافع کو جو جلد فنا ہونے والی ہو، اور ہیچ چیز ہو جس کا کوئی نفع نہ ہو، اس کو لعب کہتے ہیں عربی میں۔ اور لہو کہتے ہیں دل کا بہلانا، کہ تھوڑی دیر کے لیے بندے نے دیکھا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی، دل خوش ہو گیا، تو یہ بچوں کی حرکت ہے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر دیکھ کر۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس کو لہو لعب کہا۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی وہ ہے کہ مرغوبات چیزوں کو پسند کرنا، جس کا ٹیسٹ اچھا ہو، آنکھوں میں اچھی لگے، اور اس کی طبیعت تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے، یہ حیات الدنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے اور زینت ہے۔ زینت کیا مطلب؟ کہ ظاہری سجاوٹ، کہ خوبصورتی اس چیز میں ہو، عمدہ لباس ہو جائے، اچھی سواری ہو جائے، اونچے محلات ہو جائیں، یہ زینت ہے۔ تفاخر بینکم، فرمایا کہ آپس میں تم فخر کرتے ہو، تو یہ بے جا تفاخر کرنا اس اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ کہنا کہ میرے اتنے بچے ہیں، یہ کہنا کہ میرے پاس اتنا دولت ہے، یہ کہنا کہ میرے اتنے مکان ہیں، اتنے محل ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ تفاخر ہے، وہاں جی آپ نے درمیان کرنا۔ اور تکاثر کے کثرت بیان کرنا، کہ آپس میں تقاضیت باب تفاعل ہے، یعنی جان بین سے کسی اور بھی اپنے جیسے آدمی کو مخاطب کر کے کہنا کہ دیکھ تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو اتنے مال ہے، تیرے پاس کتنی اولاد ہے، کتنے تیرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے پاس تو اتنے قبیلے کے لوگ ہیں، تیرے پاس کتنے مکان محل ہیں، میرے پاس تو اتنے ہیں۔ تو یہ تکاثر ہے۔ تفاخر اور تکاثر دونوں جو ہے نا، یہ باب تفاعل ہے۔
تو جس میں یہ ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دو پارٹیاں ہوں جو آپس میں فخر کریں، دو پارٹیاں ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مال کی کثرت جتلائیں، تو اس کو باب تفاعل اور تکاثر تفاخر کہتے ہیں۔ آگے یہیج فرمایا، یہیج کہتے ہیں کہ کوئی آفت آ جائے، جیسے مثال رب تعالیٰ نے دی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برساتے ہیں ہم، اور جب کھیت پر بارش برستی ہے، زمین پر بارش برستی ہے تو زمین پر نا سبزہ اگاتا ہے، زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین پر فصلیں اگتی ہیں، اور جب فصلیں اگتی ہیں، لہلاتی ہیں، پھل لگتے ہیں، اناج اگتا ہے، تو جو کسان ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری جو ہے نا فصل وہ اگائی ہے اور وہ بڑی ہو گئی ہے، پانی اس کو رب تعالیٰ نے بارش کا دے دیا ہے، اور اب جو ہے نا میری فصل بڑی ہو جائے گی، میں اس کو کاٹوں گا اور میں امیر بن جاؤں گا، میرے پاس سال کے دانے آ جائیں گے، میرے پاس یہ چیز آ جائے گی، میں اس کو بیچوں گا، میرا گزارا چلے گا۔ عجب الکفار تو کسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر کوئی آفت آتی ہے، یعنی اس کا اولے پڑ گئے، آندھی آ گئی، یا اور زیادہ بارش ہو گئی، یا اور کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ گیا، تو وہ کھیتی جو ہے نا جب وہ مرجھا گئی، تو مرجھانے کے بعد کیا ہوتی ہے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ جب زرد پڑ گئی تو اب وہ کسان جو خوش ہوتا تھا، اب وہ دیکھ کر اس کی طبیعت بھی مرجھا گئی ہے، ہاں جی، اور وہ جو ہے نا اب اس میں ہے کہ میرا تو سب کچھ جو ہے نا یہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ یلو رنگ ہو گیا اس کا، اور یہ اب نہیں بڑھے گی، اب یہ جو ہے نا خشک ہوتی چلی جائے گی، اور پھر دیکھتا ہے ثم یکون حطاما، پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ چورن بن جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے، اس طوفان اور آفت کی وجہ سے۔ تو یہ مثال دی رب تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی، کیا کہ انسان جب نوجوان پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کھیل تماشے میں مصروف ہوتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی جوانی رنگ لاتی ہے، اب وہ جوانی میں اس کا دماغ پختہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے ذہین، عقل مند، طاقتور تصور کرتا ہے، اپنا کام بڑی ہمت لگن سے کرتا ہے، پیسے کماتا ہے اور خوب دولت اکٹھی کرتا ہے، لوگوں میں اس کی بہادری کا چرچا ہوتا ہے، اس کے ذہنی توانائی کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ بڑے کام کرتا ہے، دنیاوی کام، لوگوں میں بڑی شہرت حاصل کرتا ہے، اور جب شہرت حاصل کرتا ہے اور اس کی جوانی جب ڈھلتی ہے، تو جیسے کسان کی کھیتی ڈھل کر وہ زرد پڑ جاتی ہے اور کسان اس کو دیکھ کر مرجھا جاتا ہے، اب جب اس کی جوانی ڈھلتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاں جی، یادداشت تھوڑی ہو جاتی ہے، طاقت اس کی کم ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر وہ شیر جیسی طاقت اور قوت نہیں رہتی، ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی، چلنے کی طاقت پیروں سے ختم ہو جاتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، منہ کے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ٹوٹی ہوئی پل ہوتی ہے کہ ایک اینٹ کہیں ہے، دوسری اینٹ کہیں ہے، تیسری کہیں ہے، اس طرح اس کے دانت اس کے منہ میں حالت ہوتی ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہے تو پھر وہ کسان کی طرح جیسے وہ کھیتی کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اب میرے پاس طاقت نہیں ہے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بچے میری بات نہیں سنتے، معاشرے میں میری بات کوئی نہیں سنتا، میں جاتا ہوں تو لوگ مذاق کرتے ہیں کیونکہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، کان سننے سے جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، آنکھوں سے مجھے کسی صحیح راستے کا پتہ نہیں چلتا، عقل اتنا کام نہیں کرتا کہ لوگوں کی بات میں سمجھ سکوں، مجھے سہارے سے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے
طبیعت میری کمزور ہو گئی ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں تو ایک اچھا خاصا انسان ہوتا تھا، اب میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو جیسے ثم یکون حطاما، پھر جیسے کھیتی چورن ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جب اجل کا فرشتہ آتا ہے تو اس کی بھی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے جو کسان کی اس کھیتی کی طرح کہ شروع کیسی ہوئی، کیسے کسان خوش ہوا اس کھیتی کو دیکھ کر، جب ہم نے میںہ برسایا کھیتی بڑی ہوئی اور وہ خوش ہوا، پھر جب وہ کوئی عذاب طوفان آیا پھر وہ پیلی ہو گئی، پھر وہ ختم ہو گئی، تو جیسے انسان کا دل مرجھا گیا کسان کا، اسی طرح انسان کو جب ہم نے پیدا کیا وہ خوش ہوا، بڑا ہوا تو اس کے اندر وہ طاقت قوت آئی، پھر جب جوانی ڈل گئی، بڑھاپا آ گیا تو اس کی طبیعت پھر جو ہے اس کو افسوس لگا کہ میں اب کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ جب فرشتہ آیا تو اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ جب زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد فرمایا اب دو ہی چیزیں ہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور گناہ گار تھا اور اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتا تھا تو وفی الآخرت عذاب شدید، اس کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کیا، تو فرمایا کہ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے بخشش اور اس کی رضا اس کو حاصل ہو گئی۔ تو اس نتیجہ کیا نکلا ان چیزوں کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور سوائے اس فضول چیز کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ اے عمار، دنیا نہ ملنے پر غم نہ کرو، دنیا نہ ملنے پر غم نہ کرو۔ ہاں جی، کہ دنیا کی خاص چیزیں صرف 6 ہیں۔ یہ حضرت علی نے فرمایا اے عمار، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اے عمار، دنیا کے نہ ملنے پر غم نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کی جو خاص چیزیں ہیں وہ 6 ہیں۔ کون سی 6 ہیں؟ فرمایا ایک تو معقولات ہیں، معقولات یعنی وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، روٹی کھائی جاتی ہے، فروٹ کھائے جاتے ہیں، ہاں جی، یہ کھانے کھائے جاتے ہیں، ان کو معقولات کہتے ہیں۔ جو کھانے والی چیزیں ہیں نا، یہ معقول جتنی بھی ہیں یہ معقولات ہیں۔ ایک تو یہ ہیں، یہ بھی دنیا کی چیزیں ہیں۔ دوسرا فرمایا مشروبات ہیں جو پی جاتی ہیں، جیسے سوڈے ہو گئے، جی یہ پانی ہو گیا، دودھ ہو گیا، یا یہ مشروبات جتنے بھی یہ جوسز ہیں سارے، ہاں جی، یہ سارے یہ مشروبات ہیں۔ ایک معقولات ہیں، یعنی دنیا لوگ کھانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں، جی آج فلاں چیز پکاؤ، آج فلاں چیز پکاؤ، آج دل چاہ رہا ہے کہ آج مچھلی پکے، دل چاہ رہا ہے کہ آج گوشت پکے، دل چاہ رہا ہے نہاری پکے، دل چاہ رہا ہے پلاؤ ہونا چاہیے، آج بریانی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہے کہ اپنے کھانے کی خواہشات ہیں، یہ معقولات ہیں۔ ہاں جی، لوگ اسی کے لیے سارا کوئی کرتے ہیں نا جی، کہ کھانا آئے، گھر آئے اور دیکھا کہ کھانا پسند کا نہیں ہے، پلیٹ ادھر پھینکی، ہاں جی، دسترخوان ادھر پھینکا، کہا کہ یہ کو میں سارے دن کام کر کے آیا ہوں، سالن کام کا نہیں ہے، روٹی کام کی نہیں ہے، کھانے کا کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو گویا کہ فرمایا کہ یہ معقولات جو ہے نا، یہ لوگ جو کھانے کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ دنیاوی چیز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ شاگرد تھے، کیا نام تھا ان کا،
داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی روٹی کو جب تنور سے روٹی لاتے نا تو اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے، وہ پڑی رہتی پانی میں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، اور جب وہ بالکل گل جاتی نا تو اس کو اٹھا کر فوراً کھا لیتے، اور جو ہے نا جلدی سے کھا کر پھر اللہ کے ذکر میں شروع ہو جاتے۔ کس نے پوچھا حضرت صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ روٹی آپ منگاتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، وہ گل جاتی ہے تو آپ 2 منٹ میں کھا کر پھر آپ جو ہے نا عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھ، اگر میں روٹی کو جب میں لے کے آتا ہوں، اگر میں اس کو مزے سے آرام سے کھاؤں تو مجھے 15-20 منٹ تو لگیں گے اس کے کھانے میں نا، تو 15-20 منٹ میں میں کتنا اللہ کا ذکر مس کر جاؤں گا۔ یہ سوچ دیکھیے کہ میں کتنا اللہ کا ذکر مس کر جاؤں گا، تو میں روٹی کو پانی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ جو دانتوں میں چبانے کا ٹائم ہے میرا وہ بچ جائے، اور میں وہ گلی ہوئی روٹی جو پانی میں بھیگی ہوئی ہے اس کو جلدی کھا جاؤں تاکہ میرے چند منٹ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے بچ جائے۔ اب یہ دیکھیں، ایک انسان جو اللہ کا بندہ ہے اس کا یہ تصور ہے، اس کا یہ خیال ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ 8-10 کھانے لاؤ جی، دال بھی لے آؤ اور جو سبزی بھی لے آؤ جی، مرغا بھی لے آؤ اور نہاری بھی لے آؤ میرے سامنے، پھر کچھ اس سے چکھا، کچھ اس سے چکھا، کچھ اس سے چکھا، پھر سلاد کھایا، پھر دہی ساتھ ڈالی، اور کتنے مزے سے کتنا وقت جو ہے ہم کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں۔ اب سوچ ہماری آج کے دور کی اور حضرت داؤد طائی کی سوچ میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام میں جو ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، ان کو فش کھانے کا شوق ہوا، بڑے عرصے سے فش نہیں کھائی، تو جب کہا کہ پتہ چلا کہ جی فش کھانی ہے، اور کسی خادم کو جب پتہ چلا کہ حضرت فش کھانا چاہتے ہیں تو وہ جو گھوڑا تھا نا اس کو لے کر گئے دور، اور اس گھوڑے کو جو ہے نا فش لے کر واپس آئے، اور آپ کا حضرت صاحب کو کہا جی آپ فش میں لے کے آیا ہوں، یہ آپ کے لیے تیار ہے، یہ کھائیں آپ۔ تو آپ نے فش کھانے کی بجائے نا آپ گھوڑے کے پاس گئے، اور گھوڑے کو جا کر دیکھا تو اس کو پسینہ آیا ہوا تھا، ظاہر دوڑا کر لے گئے، دوڑا کر لے آئے تو اس کو پسینہ آیا ہوا تو گھوڑے کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک جانور کو اتنی تکلیف دوں اپنے حظ نفس کے لیے، اپنے منہ کے مٹھاس کے لیے، اپنی جو ہے نا اپنی خوش طبی کے لیے، میں ایک جانور کو میں نے اتنی تکلیف دی کہ اس کا پسینہ نہیں خشک ہوا اور میرے لیے فش تیار ہے، فرمایا اٹھاؤ یہ کسی فقیر کو دے دو صدقہ۔ کئی سالوں سے فش کی خواہش اور گھوڑے کو پسینہ آنے کی وجہ سے آپ نے وہ فش جو ہے وہ صدقہ کر دی، کسی کو دے دی، خود فش نہیں کھائی۔ سوچ دیکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، جنہوں نے حضور کی احادیث سنی، جنہوں نے دین پر غور کیا، جنہوں نے دنیا پر غور کیا، تو ان کی سوچ کا اور ہماری سوچ کا کتنا فرق ہے۔ آج دیکھیں پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے پتہ کیا جاتا ہے جی مینیو کیسا ہے، اور پھر دیکھیں کہ جانے والے کتنے شوق سے جاتے ہیں، اور کھانے والے پھر جو پارٹیوں میں کیسے کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، اور جو پہلا پہنچ جاتا ہے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، جو جتنی جو چکن کی لیگز ہیں وہ ساری اس کی پلیٹ میں ہوتی ہیں، وہ کھا نہیں سکتا، وہ گھر میں پھینکتا ہے، لیکن وہاں سے اٹھا لیتا ہے کہ میں جتنی کھا سکتا ہوں میں کھاؤں گا۔ اب یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، لوگ پلیٹیں فل کر لیتے ہیں، کھانے میں دوسروں کے خیال نہیں کرتے کہ اس نے بھی کھانا یا نہیں کھانا، یا پھر بھی زندگی میں ہمیں یہ ملنا ہے کہ آج کے دن تھوڑا ہے زندگی کا آخری دن کے جس میں آپ جو کچھ کھا لیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور ایک سوچ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی۔ ہاں جی، جب مکوکس کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے بھیجے، یہ الیگزینڈریا جو ہے مصر میں، یہ الیگزینڈریا کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا، جس کو مکوکس کہتے تھے،
جب اس کے پاس حضور کے صحابی گئے دعوت نامہ لے کر اسلام کا، تو اس نے بڑی عزت کی آپ کے اس دعوت نامہ دینے والے کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کچھ چیزیں تحفے بھیجی، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی ذکر آتا ہے، ان کی جو بہن تھی شیریں اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور ان کا جو کزن تھا معبور اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور جو دل تھا کھچر اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے، پارچہ کپڑے جو ریشمی بھیجے تھے حضور کے لیے یا دوسرے جو کپڑے تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے، اور تحفے تحائف جو بھیجے ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ اس نے ایک حکیم بھی بھیجا تھا علاج کے لیے۔ تو جب یہ ساری چیزیں پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قبول فرما لیا، حضرت ماریہ کو بھی، ان کی بہن کو بھی تحفے میں قبول کیا، اور گھوڑے کو بھی، کھچر کو بھی، کپڑوں کو بھی، درہم و دینار، خوشبو جو کچھ تھی سب کو قبول فرمایا، معبور کو بھی رکھ لیا، اور جو تھا نا حکیم جو ڈاکٹر آیا تھا مدینہ پاک کے علاج کے لیے، اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کا تو چلا جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے شاہ نے بڑے شوق سے بھیجا تھا کہ میں آپ کے جو غلاموں کی خدمت کروں، جو بیمار ہو جائے اس کو علاج کروں، اس کو چیک اپ کروں، اس کو میں جو ہے نا صحت مند کر دوں، میں بڑا اچھا حکیم ہوں، تو آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم اس کو حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت تک روٹی کی طرف، طعام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ ان کو انتہائی بھوک نہ لگ جائے، اور ابھی ان کی بھوک باقی ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں، تو وہ کیسے بیمار ہوں گے؟ وہ کیسے بیمار ہوں گے جب تک کہ شدید بھوک نہ لگے اس وقت تک وہ ہاتھ بڑھاتے نہیں ہیں، اور جب تک ابھی بھوک باقی ہوتی ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ کیسے بیمار ہوں گے؟ تو اس نے کہا جی واقعی اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ دیکھ لیں کہ مدینہ طیبہ میں کسی حکیم کا ذکر نہیں ملتا، وہ جو آیا تھا اس کو واپس بھیج دیا، اور ایک حارث بن کلدہ کا ذکر آتا ہے جو حکیم تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، وہ اچھا حکیم تھا۔ جب سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حارث بن کلدہ کو دکھاؤ، اور اس کو کہا کہ ان کو ہارٹ کی بیماری لگتی ہے، ہارٹ ڈیزیز لگتی ہے، تو ایسا کرو کہ تم کھجور کی گٹھلیاں جو ہے نا، اجوا کھجور کی گٹھلیاں پیس کر وہ دو ان کو، یہ آپ علاج بھی آپ فرما رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا ذکر آتا ہے۔ لیکن وہ جو ہے نا، اب ہارٹ کی بیماری کھانے پینے سے تو نہیں ہوتی، آدمی زیادہ کھائے یا تھوڑا کھائے اس سے تو بیماری اور ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ وہ کھانے پینے میں ایسی دلچسپی نہیں لیتے تھے جیسے آج ہم لیتے ہیں۔ ہم تو ابھی گھر سے تازہ کھا کر آئے ہوں اور سامنے ایک چیز آ جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے طبیعت کے بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ہاں جی، بے شک جو ہے معدہ فل ہو جائے اور گلے تک کھانا آ جائے، ہم کہتے ہیں اس کو کھا کر چھوڑیں گے، یہ سامنے آ گیا اب یہ بچ کر کیوں جائے گا؟ ہاں جی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمار، اگر تمہیں دنیا کی چیز نہ ملے، دنیا نہ ملے تو غم نہ کر، اور پھر فرمایا کہ دنیا کی 6 چیزیں ہیں، بڑی آپ پرمغز گفتگو ہے، ظاہر حضرت علی کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کہ ایک ہے معقولات میں نے بتایا کیا نہیں، کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ان کو معقولات کہتے ہیں، یہ مفعول کا صیغہ ہے نا معقولات۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نا یہ ہوٹلوں میں جو فریج ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے مشروبات، تو آپ کو پتہ ہوگا مشروبات کیا ہے، یعنی سوڈے کی بوتل پی لو، پانی کی بوتل پی لو، جوس پی لو، یہ جتنے جوس پڑے ہوتے ہیں نا تو اوپر مشروبات لکھا ہوتا ہے، مشروب یعنی پینے والی چیزیں، معقولات کہ کھانے والی چیزیں ہیں، ملبوسات یہ پہننے والی چیزیں ہیں،
تو یہ سارے وہ اسی ہیں اس کے کہ یہ پہننے والی. تو فرمایا کہ پہلی چیز ان میں معقولات ہے، کھانے والی. اگر کھانا نہ ملے، زیادہ اچھا نہ ملے، وقت پر نہ ملے، تو اے عمار فکر نہ کر. اور ہمیں سب سے زیادہ لڑائی اسی میں ہوتی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، مجھے نہیں ملا. ہاں جی، کھانا گرم وہ لے گئے اور ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. وہ زیادہ لے گئے، ہمیں کچھ نہیں بچا. ہمارے گھر کھانا آپ نے نہیں بھیجا. ہاں جی، لڑائی اسی میں ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں معقولات کھانے والی چیزیں نہ ملیں تو فکر نہ کرو، مشروبات پینے والی چیزیں نہ ملیں تو فکر نہ کرو. ہاں جی، ملبوسات پہننے والی چیزیں نہ ملیں تو فکر نہ کرو. خوشبویات یعنی جو عطر وغیرہ ہیں، فرمایا یہ چوتھی چیز ہے جو خوشبوئیں وغیرہ ہیں. اور پانچویں چیز جو ہے نا دنیا کی، وہ سواری ہے. اچھی اچھی سواری رکھنا، گاڑی رکھنا، گھوڑے رکھنا، کھچر رکھنا. ہاں جی، بسیں رکھنا، یہ جو سواریاں ہیں. ہاں جی. اور چھٹی چیز ہے بیویاں. بیوی کو بھی رب تعالیٰ نے دنیا کی چیز میں فرمایا. وہ آتا ہے نا اس میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں. کیسے آتے وہ؟ جس میں دنیا کی چیزوں کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہیں ان کی خواہشوں کی محبت. یعنی جس سے وہ انسان کی خواہش خوش ہوتی، انسان خوش ہوتا ہے نا، وہ یہ اس کو مزین کیا گیا. رب تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے من النساء. تو بیویاں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ دنیا کی چیز ہے. آپ دیکھ لیں، آپ عورت کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے. عورت کی بناوٹ کیسے بنائی ہے. اگر ہم اس کے جو ہے نا پوری عورت کا نقشہ آپ کے سامنے، جو ہم نے پڑھا لکھا سنا ہے احادیث تفاسیر میں، اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. تو میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ عورت کو جو اس کی بناوٹ رب تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے کہ ان کی خواہشات اس طرف بڑھیں، ان کی محبت اس طرف جائے. ان میں سے پہلی چیز عورت ہے. ہاں جی. اور اگر آپ نہیں مانتے تو آپ دیکھیں دنیا میں جھگڑے سب سے زیادہ کس بات پر ہوتے ہیں؟ عورت پر جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں، اور والبنین، اور بچوں کی محبت دیکھ لیں انسانوں میں کتنی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونے کے سکے، اسی پر اس پر بھی کتنی لڑائی ہوتی ہے. ہاں جی. والفضۃ، چاندی کے سکوں پر کتنی لڑائی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کو پسند ہیں. ہاں جی. والخیل المصومۃ، اور جو گھوڑے ہیں ہاں جی خوبصورت، ان پر. والانعام، اور چوپائے اور کھیتی ہرس جو ہے. ہاں جی. آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی پونجی ہے، یہ دنیا کے خزانے ہیں، یہ دنیا کی کنجی ہے. عورتیں دنیا کی کنجی، سونا چاندی دنیا کی، مال، اولاد، بیٹے، گھوڑے، جانور، کھیتی، یہ سب اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہے. اب جو آدمی ان سے دل لگائے گا، عورت سے دل لگائے گا، جو آدمی بچوں سے دل لگائے گا، جو آدمی کھیتی سے دل لگائے گا، جو آدمی سونے چاندی پر دل لگائے گا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا دار کہو گے نا. ذالک متاع الحیات الدنیا. اور قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو حضرت علی نے فرمایا عمار، اگر آپ کو معقولات نہ ملے تو غم نہ کر، مشروبات نہ ملے غم نہ کر، اگر ملبوسات نہ ملے غم نہ کر، اگر خوشبویات نہ ملے غم نہ کر، اگر سواری نہ ملے غم نہ کر.
اگر بیوی نہ ملے غم نہ کر۔ یہ 6 چیزیں فرمائے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور پھر آپ نے وضاحت کی، اب وضاحت اس میں کتنی دلچسپ ہے۔ فرمایا جو کھانے والی چیزیں ہیں طعام، اس میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے شہد۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی آدمی ناپسند نہیں کرتا، اور اس سے روٹی کھاتے ہیں، اس سے کھانے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو اس کو سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مشروب کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، جس میں شفا ہے، جس کو ہر قوم اور ہر قوم کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شہد۔ اور فرمایا یہ شہد جو ہے یہ مکھی کی قے ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکھی کی قے ہے نا؟ ہاں جی، آپ تحقیق کر لیں کیا مکھی جب پھولوں پر رس چوس کر آتی ہے تو یہ اپنا لعاب یہ الٹ دیتی ہے، الٹی جس کو بولتے ہو۔ اب تصور کرو کہ یہ کوئی آدمی کسی جانور کی الٹی سلاوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن شہد ہے کتنے شوق سے کھاتے ہو۔ فرمایا یہ مکھی کی قے ہے۔ ہاں جی، پھر فرمایا اس کے بعد مشروبات اگر تمہیں نہ ملے تو کوئی، فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ پانی پیتا ہے، یعنی کھانے پینے پہننے سب چیزوں سے زیادہ انسان جو ہے نا سب سے زیادہ پانی پیتا ہے۔ تو جب انسان پانی پیتا ہے تو جانور بھی وہی پانی پیتا ہے، تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ جب انسان بھی سب سے زیادہ پانی پیتا ہے اور جانور بھی سب سے زیادہ پانی پیتا ہے، تو جانور بھی پانی پیے، انسان بھی پانی پیے، تو جب ایک چیز جو ہے انسان کے لیے خاص نہیں ہے، ہر جانور پانی پیتا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں مشروبات نہ ملیں تو کوئی فرق نہیں ہے، غم نہ کرو، یہ مشروبات بھی دنیا کی چیز ہے۔ تیسرا فرمایا ملبوسات میں کپڑے پہننے، کپڑے میں سب سے قیمتی کون سا کپڑا ہے؟ ریشم ہے نا؟ سب سے قیمتی کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ کیا ہے؟ ریشم۔ اس لیے مردوں پر حرام قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے بہترین لباس قرار دیا گیا کہ عورت جس میں خوبصورت لگتی ہے، بڑے پیسے ہوتے ہیں اور چمکتا ہے اس کے عورت کے جسم پر، تو یہ ریشم جو ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ملبوسات میں سے ہے۔ اور فرمایا یہ جو ہے نا یہ ریشم کے کیڑے کی تھوک ہے۔ یہ تسلی فرما رہے ہیں، یہ ریشم جو ہے یہ ریشم کے کیڑے کی تھوک ہے۔ یہ جو کیڑا ریشم کا ہے، لوگ جو ریشم کا کاروبار کرتے تھے وہ ریشم کے کیڑوں کو پالتے تھے اور ان کو درختوں پر رکھتے تھے، وہ درختوں سے رس چوستا، ہاں جی، مثلا شہتوت کا درخت ہے، اس سے یہ رس چوستا اور پھر تھوکتا، وہ دھاگا بنتا جاتا، تو فرمایا کہ یہ ملبوسات جو ہیں یہ ریشم، شہد مکھی کی تھوک ہے، اس کا سلاوا ہے، ملبوسات مشروبات پانی انسان بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، تو کوئی خاص چیز تو نہ رہی نا کہ جو صرف انسان کے لیے ہے۔ جب انسان بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، تو اگر تمہیں نہ ملے پانی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ملبوسات یہ جو کپڑے ہیں یہ کس کا تھوک ہے؟ ریشم کے کیڑے کا۔ آگے آ گئی خوشبویات، سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ جس کو یہ بولتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ مسک جو ہے یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ اور وہ کون سی سب سے اچھی خوشبو ہے؟ کہ ہرن کا جو خون اس کے ناف میں جم جاتا ہے، وہ خون جو ہے وہ مسک ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے زیادہ خوشبودار ہے، جو آج ملتا ہی نہیں ہے، جو نقلی بنا کر مسک لوگ بیچتے ہیں، اصل میں وہ ہے جو ہرن کا خون ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا کہ جانوروں کا خون، جانوروں کا تھوک، جانوروں کی قے
ہاں جی یہ چیزیں ہیں جو یہ بہترین بن رہی ہیں. ہاں جی اب عورت کے بارے میں فرمایا، عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت کو جو انسان پسند کرتا ہے، عورت کو جو انسان پسند کرتا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورت سے وہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، جماع کرنا چاہتا ہے. یہ وجہ ہے عورت کو پسند کرنے کی، اور یہ بھی دنیا کی چیز ہے. اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وضاحت فرمائی جو میں سپیکر پر اس ویڈیو میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ اگر آپ کو شوق ہے اس وجہ کے پڑھنے بیان کرنے کا تو امام قرطبی کی تفسیر قرطبی جلد 17 اس کی اسی آیت کے تحت دیکھ لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں دنیا کی چیز کیسے ہیں. ہاں جی عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اس کے اندر یہ جو چیز پائی جاتی ہے کہ عورتوں کو دنیا کی چیز کہا گیا، مرد کو نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جلد 17 تفسیر قرطبی، امام جو ہے صاحب قرطبی اس نے اس کی وضاحت کی ہے، ان چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے. تو مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا بیان کرنے کا کہ یہ ساری دنیاوی چیزیں یہ حقیر ہیں. مقصد کیا تھا؟ اینڈ کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید سے آپ کو سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع سے آیت پڑھ کر سنائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ. یہ جو شہوات اور پسندیدہ چیزوں میں جو دنیاوی چیزیں محبت پیدا کرنے والی انسان میں، ان میں جو رب تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنا کر، ان کو اچھا بنا کر دنیا میں پیش کیا تاکہ لوگوں کی چاہت اور محبت اس میں بڑھے، ان میں سب سے پہلے عورت ہے. ہاں جی اور عورت کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اصل وجہ بیان کی عورت اور مرد کی، وہ آدمی سن لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعی حضرت علی کی نگاہ کہاں پہنچی اور انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ کیسی ہے. لیکن اب اگر بیان کی جائے تو جو جس کو نہیں سمجھ تو وہ تو اس کا مذاق اڑائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پڑھ دیں تفسیر قرطبی یا کبھی ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. تو کیا فرمایا؟ بیویاں، ملبوسات یعنی وہ کیڑے کی تھوک ہے، ریشم کے کیڑے کی، سبحان اللہ. مشروبہ معقولات میں شہد ہے جو تھوک ہے اس کی مکھی کی، اور پانی جانور پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے. یہ ساری چیزیں فرمائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اعلموا، اللہ فرماتا ہے جان لو، انما الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی ہے یعنی جو تمہیں آخرت سے دور کرتی ہیں چیزیں، یہ وہ چیزیں جو آخرت سے دور کرتی ہیں. فرمایا حیات دنیا، یہ کیا ہے؟ لہو اور لعب اور لہو ہے، یہ دنیا کا کھیل تماشا ہے. اور اے انسان تو اتنا سمجھدار ہو کر تو نے کیا چیز پکڑی؟ ایک وہ جو بچوں کا کھیل ہے، لعبوں و لہون، دنیا کھیل تماشا ہے، اور کھیل تماشے پر کون خوش ہوتا ہے؟ بچہ. تو نے بچوں والی چیز پر تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے. آگے فرمایا وزینتن، اور یہ میک اپ ہے، یہ زینت ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ زینت ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے میک اپ کرنا. یہ عورتوں کا کام ہے اپنے لباس کو بنا ٹھنا کر رکھنا. اور یہ عورتوں کا کام ہے خوبصورت میچنگ کرنا. یہ عورتوں کا کام ہے خوبصورت زیور پہننا. فرمایا یہ دنیاوی زندگی ہے جو عورتوں کا کام ہے، اور تو مرد مجاہد ہو کر، تو ایک مسلمان مرد ہو کر تو کن چیزوں کے پیچھے پڑ جائے؟ یا بچوں کے کھیل تماشے کو پسند کرتا ہے اس دنیاوی زندگی میں رہ کر، یا عورتوں کا جو کام زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، کپڑوں کا ہر وقت سنوار کر رکھنا، بالوں کا سنوار کر رکھنا، اپنے جسم کو سنوار کر رکھنا. فرمایا یہ تو عورتوں کا کام ہے زینت. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور آپس میں فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں غریب کو کیا سمجھوں، میں دوسرے کم ذات والے کو کیا سمجھوں، میں کسی غریب کو کیا سمجھوں، میں کسی کمی کو کیا سمجھوں.
میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ تو عاموں کا کام ہے، اے میرے بندے تو کس چکر میں پڑا ہوا؟ یہ ہر چیز کو ذکر کیا رب نے اس آیت میں کہ یہ بچوں کا کام ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ یہ عورتوں کا دنیاوی کام، یہ عورتوں کی زیب و زینت ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ ہاں جی، مار اور اولاد اور قبیلوں پر اور ذات پر، حسب نسب پر فخر کرنا یہ عاموں کا کام ہے، میرے بندے تو کس چکر میں پڑ گیا؟ میں نے جو تمہیں بنایا تھا اس کا تمہیں پتہ نہیں؟ ہاں جی، رب فرماتا ہے جو میں نے تمہیں بنایا تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ انفطار کی آیت نمبر 6، 7، 8۔ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ تو اپنے رب کے بارے میں نہیں سوچتا؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور اپنے تیرے اعضاء سارے کیسے مناسب رکھے، فعدلک، ان کو برابر رکھا، ہاں جی، فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تمہیں رکھا۔ اور ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کس کا نام ہے؟ انسان کا۔ فرمایا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو ہم نے تکریم اور عزت دی۔ یہ تیرا خالق جو ہے تو تمہیں اشرف المخلوقات اور تکریم دینا چاہتا ہے، فرشتوں سے افضل، حیوانوں سے افضل، جانوروں سے افضل، جنوں سے افضل، اس کی ساری مخلوق سے انسان کو افضل بنایا، اور تو اپنے رب کے اس میں دھوکے میں پڑ گیا ہے، تو اس کی ذات کو پہچانتا نہیں ہے، تو اس کی عبادت کرنے سے تو اپنا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے میں تو بوجھ محسوس کرتا ہے، تمہیں شرم آتی ہے؟ خیال کر، الذی خلقک، اس تمہیں پیدا کیا۔ اگر تمہیں پیدا ہی نہ ہونے دیتا تو، اگر رب تمہیں پیدا ہی نہ ہونے دیتا تو پھر کیا کرتا؟ فسواک، پھر اس نے تمہیں برابر رکھا، فعدلک، تمہارے دونوں ہاتھ دیکھ لو، ایسے انگلیاں کرو، ہاتھ کرو، ایک دوسرے سے برابر ہے یا نہیں؟ ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہے یا نہیں؟ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہے یا نہیں؟ ایک آنکھ دوسری آنکھ کے برابر ہے یا نہیں؟ ناک کے دونوں نتنے ایک دوسرے کے برابر ہے یا نہیں؟ دانت دیکھ لو کہ سامنے کے دانت کیسے ہیں، اس کے ساتھ ایک نوکیلا دانت ہے، آگے دوسرے دانت ہیں، آگے تواہن ہیں، یہ سارے جب قرات پڑھو گے نا پتہ چلے گا کہ یہ داڑھیں جو ہیں یہ کس لیے ہیں، یہ طعام کو پیسنے کے لیے ہیں، جو نکیلے دانت ہیں وہ گوشت اور ٹکڑے کو کاٹنے کے لیے ہیں، ہاں جی، ہر ایک کا ایک ایک مقصد ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس رب نے تم، اگر تیرا ایک ہاتھ چھوٹا ایک لمبا کر دیتا، ایک آنکھ تیرے کان کے ساتھ کھڑی کر دیتا، دوسری آنکھ تیرے ماتھے پر رکھ دیتا، ہاں جی، ایک پیر تیرا پاؤں چھوٹا ہوتا دوسرا بڑا ہوتا، ہاں جی، ایک انگلی جو ہے تیری کسی طرف ہوتی دوسری کسی طرف ہوتی، تمہیں کوئی رشتہ دیتا؟ تمہیں کوئی پاس بیٹھنے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا واضح فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو اپنے رب سے ناراض ہے، اس کی تسبیح بیان نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو تو مانتا نہیں ہے، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرے، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تو اس کو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اس کی نعمتوں کا شکریہ بجا لائے، جبکہ اس نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ فرمایا اس نے تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں۔
اور یہ اس مثال آگے مثال دی، یہ ایسے ہے جیسے جو ہے نا کسان جو ہے اس کا کھیت ہے، انسان کا جو کھیت ہے کسان اپنے کھیت میں جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، اس کو کافر کہا گیا، یعنی یہاں اس آیت میں کسان کو کافر کہا گیا۔ کافر اس وجہ سے نہیں کہا گیا کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، عجب الکفار، وہ کفار اس لیے کہا گیا کہ کافر اپنے عقیدے کو، اپنے اللہ کی ربوبیت کو، اس کے حاکم مطلق ہونے کو، اس کے رب ہونے کو کافر چھپاتا ہے۔ کسان گندم کے دانے کو زمین میں چھپاتا ہے، وہ زمین میں چھپاتا ہے، اور کافر اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے۔ اس لحاظ سے کسان کو کافر کہا گیا کہ یہ جو ہے نا آتا نا کماثل غیث اعجب الکفار، کہ جب ہم بارش برساتے ہیں تو کفار یعنی کسان جو ہیں وہ جب کھیتی دیکھتا ہے نا سرسبز تو حیران ہو جاتا ہے، تعجب آ جاتا ہے، وہ پھولا سمایا نہیں جاتا، کہتا کبھی ادھر پھرتا کبھی ادھر، آؤ میرا کھیت دیکھو، آؤ میری زمین دیکھو، آؤ میری گندم دیکھو، خوش ہوتا ہے۔ ثم یہی جو پھر اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی فتنہ، کوئی ایسے آ جاتی ہے خرابی کہ وہ کھیتی جو ہے مطلب بارش نہیں آتی، یا بارش زیادہ آ جاتی ہے، یا کوئی اور چیز آ جاتی جس سے وہ اجڑ جاتی ہے، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ کسان کا جسم بھی مغموم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میری کھیتی کے ساتھ۔ ہاں جی، ثم یکون حطاما، پھر جب وہ ختم ہوتی بالکل وہ چورا ہو جاتی، کسی کام کی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ فرمایا انسان تو بھی جب پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ کتنے خوش تھے، ہاں جی، تو بچہ ہوا پھر بڑا ہوا تو کتنا خوش تھا، جوان ہوا تو کتنا خوش تھا، کتنی طاقت، کتنا علم، کتنی اچھی جاب، کتنی اچھی گاڑیاں، کتنے اچھے خوراک تیرے، تو بڑا جو ہے نا قبیلے کا سردار بن گیا، گاؤں کا بڑا مالک بن گیا، نمبردار بن گیا، میئر بن گیا، ڈپٹی کمشنر بن گیا، فلاں بن گیا، پھر جب تیرے اور بڑھاپا آ گیا تو تیری حالت کیسی ہو گئی؟ ہاں جی، تیری حالت کیسی ہوگی؟ یہ اسی مثال دی رب تعالیٰ نے، ہاں جی، جیسے وہ کسان مرجھا گیا دیکھ کر، اس وقت تو بھی اپنے آپ میں یار میں کتنا سمجھدار ہوتا تھا، میرے بغیر کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، میرے بغیر کوئی کام نہیں چلتا تھا، اب مجھے سنا ہی نہیں جاتا، میں بولتا کچھ ہوں، منہ سے نکلتا کچھ ہے، میں چل نہیں سکتا، مجھے بیٹھ نہیں سکتا تھوڑی دیر کے لیے، بیمار ہوں، ہاں جی، مجھے کھانسی آتی ہے، تھوک آتی ہے، میں بات نہیں ہوتی، عقل مندی کی بات نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، غذا نہیں پچا سکتا، کیا کیا پرابلم ہے۔ فرمایا یہ ساری وہ ہے جس کے کسان کی کھیتی پیلی ہوگی نا، تیرا بڑھاپے کی حالت ہوگی، جیسے پھر وہ ختم ہوگی کھیتی، اجل کا فرشتہ آیا تمہیں لے کر آگے چلا گیا، تیرا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب جب قصہ ختم ہوا تو دو چیزیں رہ گئی، اگر تو برا ہے، اگر تو گناہگار تھا تو اللہ کی نعمت کو منکر تھا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب آخرت میں تیرے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور اگر تو نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا تو مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا، یہ دو چیزیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو دنیا کی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اب تیری مرضی ہے اس دھوکے کی زندگی کو تو جنت بنا لے یا دھوکے کی زندگی کو تو جہنم بنا لے، یہ تیرے اوپر ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جل شانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بھی حدیثیں دوسرے صحابہ سے بھی ایک قسم کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا چال سیدھی رکھو، ٹیڑھے نہ چلو،
ٹیڑھے نہ چلو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ایسے نہ چلو، سیدھے کا مطلب ہے کہ دین پر سیدھے سیدھے چلو. یہ نہیں کہ تم جو ہے نا کبھی اس راستے چلو کبھی ادھر مڑ جاؤ کبھی ادھر، یہ نہیں، بس سیدھے سیدھے چلو، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پر چلو اور چلتے رہو، اور خوش رہو. خوش رہو. جب تم سیدھا چلو گے تمہارا کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ تمہارا کسی کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. سیدھے سیدھے چلو، دین پر چلو، تم میں سے کسی کا کوئی عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی؟ فرمایا مجھے بھی. یاد رکھ، مجھے بھی. پھر کیا فرمایا کہ تم کو اور مجھے اللہ کا فضل جنت میں لے جائے گا. عمل کسی کا کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے یا آپ کو ڈھانپ لے، یعنی اس کا فضل تمہارے شامل ہو جائے تو تم جنت میں جاؤ گے، اس کے فضل کے بغیر نہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل جو ہے کسی کو بھی جہنم سے نہیں بچائے گا. تم میں سے کسی کا بھی کوئی نیک عمل تمہیں جہنم سے نہیں بچائے گا. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا قرآن کی تلاوت، یہ تمہیں جہنم سے نہیں بچائے گا. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں. فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے یا تم کو ڈھانپ لے پھر وہ تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اعمال سے جنت نہیں ملتی. اعمال سے جنت نہیں ملتی. جنت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے. ہاں جی. اور ایک بزرگ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو بھی تم زندگی میں عمل کرتے ہو نا، جتنے بھی عمل کرتے ہو، یہ تو تمہاری ان نعمتوں کا شکریہ نہیں ہو سکتا جو رب نے تمہیں دی ہیں. یعنی آپ ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی حج اور عمرے کرتے رہیں، ساری زندگی صدقات خیرات کرتے رہیں، آپ ایک آنکھ کا جو اس نے دی ہے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ایک دانت کا، ایک کان کا، ایک ہاتھ کا، ایک پیر کا، ایک عقل دماغ کا، آپ کی خوبصورتی کا، آپ کے ہاضمے کا، آپ کے دل کا، آپ کی کتنے نعمتیں رب کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے. کتنے اعمال ہیں جو تم کہو کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جتنے بھی تم اچھے عمل مرضی کر لو، یہ تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو تم دنیا میں استعمال کر رہے ہو. تو آخرت میں تم کیا کہتے ہو کہ تم جنت میں جانے کا وہ شکریہ، وہ نعمتیں کہاں سے لاؤ گے، وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے جنت میں جو بھی جائے گا، عالم جائے گا، کوئی ولی جائے گا، صحابی جائے گا، ان حدیث کے مطابق وہ کس طرح جائے گا؟ اللہ کے فضل سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. اب سوال آیا، قاری صاحب سوال یہ آیا کہ جی قرآن کہتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بدلے اس کے جو تم نے اچھے عمل کیے. ہاں جی. دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی، تلکم الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، جو تم اچھے عمل کرتے ہو اس کے بدلے میں جنت کے تم وارث بن جاؤ. تو یہ آیت تو کہتی ہے کہ عمل کرو اور جنت میں جاؤ. دو آیتیں میں نے سنائی آپ کو. ادھر تم کہتے ہو کہ تم جو ہے نا اللہ کے فضل کے بغیر تم جنت میں نہیں جاؤ گے. تو جواب اس کا دیا، ان کا دو چیزیں ہیں. ایک ہے جنت میں جانا، اور پھر تم حدیث پاک آتی ہے نا کہ جنت میں انبیاء کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، صالحین بڑے اونچے مکانوں پر رہیں گے، نیک لوگ ولی ہیں ان کے اتنی بڑی کوٹھیاں ہوں گی،
فلاں کے اتنے بڑے محل ہوں گے جنت میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ محل مکان جو ہے وہ ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا. ہاں جی، تو یہ فضیلت پھر کہاں سے آ گئی؟ کسی کے عمل، جس کے عمل اچھے ہیں اس کو محل، چبوترا، مکان اس کو زیادہ ملے گا. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے جنت میں جانا، اور ایک ہے جنت کے اندر جا کر پھر اونچے اونچے محلات اور مختلف قسم کی کوٹھیوں میں رہنا. جنت میں جو جانا ہے وہ اللہ کے فضل سے جانا ہے. یاد رکھیے، جنت میں جو جانا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوگا، وہ چاہے گناہ گار ہو یا نیک ہو، اس کا فضل. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی اسرائیل کے کسی نبی کو وحی کی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کو وحی کی. یہ ابو نعیم میں حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کو وحی کی اور فرمایا کہ اپنی امت میں اعلان کر دو، جو نیک لوگ ہیں نا ان کو کہہ دو کہ اے نیک لوگو، جو میرے فرما بردار ہو، جو میری بات مانتے ہو، جو میرا حکم مانتے ہو، اپنے نبی کے بات مانتے ہو، اپنے عملوں پر بھروسہ مت کرنا. اب اے نبی اپنی امتیوں کو کہہ دو کہ جو میرے فرما بردار ہو اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کرنا، کہ اگر میں تم میں سے کسی کو بھی میدان معاشر میں حساب کتاب کی جگہ بلا لوں اور میں ارادہ کر لوں کہ میں نے تمہیں عذاب دینا ہے، تو میں تمہارے حساب کو اتنا سخت کر دوں گا کہ تمہاری اتنی خرابیاں اس تمہارے عملوں میں نکلیں گی کہ میں تمہیں لازمی عذاب دوں گا. اس لیے اعمال پر بھروسہ مت کرنا. اور اے میرے نبی اپنی امت کے گناہ گاروں کو یہ اعلان کر دو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی میری رحمت سے نا امید نہ ہو. جب تم میرے پاس آؤ گے تمہارے جتنے مرضی گناہ ہیں میں اگر تمہیں چاہوں تو معاف کر کے جنت میں بھیج دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ سمجھے نہیں کہ اللہ کی ذات سے محبت انسان کو ہونی چاہیے، اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. جیسا میں آج جمعہ پر کہہ رہا تھا کہ امید اور خوف کے درمیان مسلمان کا مذہب ہے. امید ایسی ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو جنت میں بھیجے گا تو میں ہوں گا، اور اگر اللہ کسی کو عذاب دے گا تو ہو سکتا ہے وہ میں ہوں گا. یہ امید اور خوف کے درمیان تمہارا مذہب ہے. ہاں جی، تو یہ فرمایا آپ نے کہ اس لیے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور غرور کے کچھ نہیں. آگے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جلدی دوڑو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. جی جہاں بخشش کا حکم ہونا کہ اس سے گناہ بخشا جائے گا وہ کام جلدی کرو. وجنۃ، جو جس سے ہو کہ اس میں آدمی جنت میں جاتا ہے اس کام میں جلدی کرو. سابقو، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو. سابقو سبقت بن، سبقت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، عشرہ مبشرہ، ان کو سابقین کیوں کہتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے کفار سے لڑے، سب سے پہلے تکلیفیں اٹھائیں، سب سے پہلے ہجرت کی، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو مانا، سب سے پہلے اللہ کی توحید پر ایمان لائے، سب سے پہلے جو ہے نا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یعنی جو سب سے پہلے کام کرنے والا ان کو کیا کہا؟ سابقین. یہی اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی ہوپ چلے نا کہ یہاں بخشش ملتی ہے، یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، تو دوڑ کر آؤ، چل کر نہیں آؤ. سابقو، دوسرے آدمیوں سے پہلے پہنچو. اگر یہ آنا چاہتا ہے نا تو اس سے آگے نکل کر تم پہلے آ جاؤ. یہ سبقت. اس کی تفسیر سابقو کی 3 بزرگوں سے ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سابقوں کا کیا مطلب ہے.
سابقوا الی مغفرت من ربکم، کہ سابقوا الی مغفرت. حضرت علی نے فرمایا کہ سابقوا الی مغفرت، کہ مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، سب سے پہلے آؤ. تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہو، مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہو، تو اس آیت کا مطلب سب سے پہلے مسجد میں جانے والے تم بنو، اور جب نماز ہو جائے تو سب سے آخر میں مسجد سے نکلنے والے تم بنو. ہاں جی، سب سے پہلے آؤ مسجد میں جب نماز کا وقت ہو، اور جب سب لوگ چلے جائیں تو سب سے آخر جانے والے تم بنو. فرمایا اس آیت کا یہ مطلب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے صفیں بنے تو پہلی صف میں تم ہو. یعنی جہاد ایک کتنا مشکل کام ہے، جان کا نذرانہ پیش ہونا کہ پتہ نہیں میں نے زندہ آنا یا نہیں آنا. تو جان اپنی دینے میں، اللہ کے راستے میں جان دینے میں، جہاد کرنے میں جو پہلی صف ہے اس میں تم جا کر کھڑے ہو، یہ مطلب ہے کہ مغفرت اور جنت کی طرف سب سے پہلے دوڑ کر جاؤ. تیسرا قول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جماعت ہو اور تکبیر امام کہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہے، تو اس کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ، اللہ اکبر کہنے والے تم بنو. یعنی جماعت میں دوسری رکعت میں نہیں، تیسری رکعت میں نہیں، چوتھی میں نہیں، اور پہلی میں بھی جب امام قرات پڑھے اس میں نہیں. جب وہ سبحانک اللہم پڑھ رہا ہو اس سے پہلے جو امام اللہ اکبر کہتا ہے تو تم اللہ اکبر کہہ کر جب امام سبحانک اللہم پڑھے تو تم بھی اس کے ساتھ پڑھو. یہ ہے سابقوا الی مغفرت من ربکم جنت. جی، اب انسان اگر یہ سوچ لے تو پھر اس کے لیے کیا بلند مقام ہے اس شخص کا. فرمایا دوڑ کر جاؤ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف. پھر جنت کون سی ملے گی؟ فرمایا پھر جنت میں وہ جنت ملے گی ارضھا کا ارض السماء والارض. وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو جوڑ دیا جائے، تو جتنے 7 آسمان اور 7 زمینیں جب مل جائیں اتنی اس جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی کا اللہ بہتر جانتا ہے کتنی. یہ 2 مقامات پہ آتی ہے. یہاں یہ ارض السماء والارض. فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا 1 آسمان اور 1 زمین کی چوڑائی ہے. اور یہی آیت جو آتی ہے نا سورت جو ہے نا آل عمران، اس میں آتی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وہاں سماوات والارض آیا ہے کہ جتنی 7 زمینیں 7 آسمانوں کی چوڑائی ہے، جب 7 آسمان ایک جگہ جوڑ دیے جائیں، 7 زمینیں ان کے ساتھ جوڑ دی جائیں، جتنے وہ فاصلہ بنتا ہے اس جنت کی جو تمہیں ملنی ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے. لمبائی کا اللہ بہتر جانے کیا. ہاں جی، اب دیکھو آسمان کو آپ کی کہیں اینڈ ملتا ہے؟ اس آسمان کا اینڈ ملتا ہے؟ جب اس کا اینڈ نہیں ہے تو 7 آسمانوں کا اینڈ کہاں ہوگا؟ اور پھر 7 زمینیں، زمین کا کوئی اینڈ ملتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، اور اس 7 آسمان اور 7 زمینوں کو جب بچھا کر رکھ دیا جائے، جتنی ان کی چوڑائی لمبائی ہے وہ چوڑائی ہے اس جنت کی جس کا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں وہ دوں گا. اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی جنت وہ ہے جیسے 7 آسمان 7 زمینیں جوڑ دی جائیں تو جو ابو بکر صدیق کو جنت ملے گی، کیونکہ وہ سابقین الاولین ہے نا، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنے 7 آسمان 7 زمینیں ہیں. فرمایا یہاں 1 آسمان 1 زمین کا ذکر ہے، 4تھے سپارے میں 7 آسمان 7 زمینوں کا ذکر ہے. اب یہ سوال ہوا کہ یہاں 1 آسمان 1 زمین کی چوڑائی کا ذکر ہے، وہاں 7 آسمانوں کا ذکر، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اصل مسئلہ یہی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینوں کو جوڑ کر رکھ دیا جائے تو جنت کا عرش بنے گا. یہ حقیقت ہے. لیکن یہاں جو 1 آسمان ہے نا، وہ دیکھنے والے کے حساب سے انہیں ایک ہی دیکھا ہے
دوسرا آسمان تو دیکھا نہیں، ایک ہی زمین دیکھی، دوسری تو دیکھی نہیں، اس لیے اس کو کہا کہ جتنا تو آسمان دیکھ رہا ہے نا، اس کی اور زمین کی چوڑائی اگر ملا دی جائے تو اتنی چوڑائی اس جنت کی، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا۔ حقیقت یہ ہے نا 7 آسمان اور 7 زمینوں کی چوڑائی ہے۔ فرمایا یہ جنت جو ہے نا، یہ جس کی اتنی چوڑائی لمبائی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے جس کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ جس کا بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے اس کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے۔ اور سورۃ انفال میں آگے بھی ذکر کیا ہے اس کے ساتھ نا، کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں، خرچ بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، یہ مومن کی صفات بیان کی وہاں۔ اور فرمایا یہ جنت جب ملے گی تمہیں تو یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے، چاہے وہ گنہگار کو دے دے چاہے نیک کو دے دے۔ اس کی بارگاہ میں آپ کو پتا بلم بورا کا کیا حال ہوا، وہ نیک نہیں تھا، لیکن اصحاب کہف کا کتا وہ انسان بھی نہیں تھا، اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اس لیے گنہگار جو ہے اس کو رب تعالیٰ عطا فرما دے، نیک کو عطا فرما دے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ بہت فضل والا ہے۔ جب وہ اتنا فضل والا ہے تو کسی پر بھی اپنا جو ہے نا فضل نشاور کر سکتا ہے، اپنے فضل پر وہ کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کیسے رہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمان جب ایسا ہو جائے کہ اس کا اسلام اتنا خوبصورت ہو کہ لا یعنی اور فضول باتوں کی طرف جائے نہیں، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں، جس کام میں کوئی نیکی نہیں، جس میں کوئی فضیلت نہیں، اس کو چھوڑ دینا لا یعنی ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، جو فضول چیزیں ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں، جن کا کوئی فضیلت نہیں، ہاں جی، ان کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کام وہ کرے جس میں کوئی نیکی ہو، جس میں کوئی اللہ کا تعریف ہو، اللہ کا حکم ماننے والی بات ہو، کسی انسان پر رحم کرنے والی بات ہو، رب کو خوش کرنے والی بات ہو، جس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہو، اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں جی، من حسن اسلام المرء، بندے کا اسلام وہ خوبصورت ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں، مسلمان کو اس طرف جانا نہیں چاہیے۔ مسلمان کو ایسا چراغ روشن کرنا چاہیے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، نہ کہ اندھیرے میں مارتا رہے ایسے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔